تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس دوران گفتگو کے دوران یاسین قادری صاحب نے جس وقت مفاضلے کی صورت میں وہ آیات پیش کیں کہ جو عالم الناس ہے وہ افضل ہے، یا اور اس کے فضائل جو ہیں وہ قرآن پاک سے بھی بیان کیے، اور جو اشجع الناس ہے مثلا غزوات میں جس کا کردار بڑا ہے دوسرے کی بنسبت سے وہ افضل ہے وغیرہ آیات بھی پڑھی، اور قرآن کریم نے بھی قاعدہ دیا لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر من المجاہدین فی سبیل اللہ وابن السبیل۔ تو یہ بیان کر دیا گیا کہ یہ استوا اور برابری نہیں ہو سکتی کہ جو گھر بیٹھا ہے اور جو میدان میں لڑ رہا ہے وہ اجر و ثواب میں برابر نہیں ہے۔ اور ایسے ہی انہوں نے ایک موازنہ پیش کیا جنگ احد کے حوالے سے کہ وہاں بھی جو ہے کچھ اصحاب بھاگ گئے تھے اور مولا کائنات یا اہل بیت جو ہیں یہ ڈٹے رہے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ اب بھاگ جانے والے لفظ پر مولانا کو اشتعال آ گیا، شاہ صاحب کو، وہ برانگیختہ ہو گئے اور برافروختہ ہو گئے، کہنے لگے اوہ یہ گستاخی ہو گئی، یہ ہو گیا، یہ وہ ہو گیا، فلاں 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 فلاں، اور میں نے سنا اس پر FIR بھی ہو گئی ہے اس گستاخی پر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شاہ صاحب اگر یہ لفظ یاسین کا ذاتی ہے تو واقعی قابل مواخذہ ہے، اور اگر فرار کے لفظ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی وہی ترجمہ کیا ہے تو انہوں نے تو اعلیٰ حضرت کو پیش کیا ہے جو امام اہل سنت ہیں آپ کے نزدیک، انہوں نے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کیا ہوا ترجمہ پیش کیا ہے۔ اور مجھے یہ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں، اور میری بھی عادت ہے کہ ہم کنز الایمان کے علاوہ کسی کے ترجمے کو ترجمہ ہی نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ اب اس ترجمے پر دو تفسیریں بطور تحاشیہ موجود ہیں، ایک خزائن العرفان علامہ مراد آبادی علیہ رحمہ، نعیم الدین مراد آبادی، سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ، اور ایک مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو جب ہم پڑھتے ہیں اس حوالے سے تو یہی ہمارے مطمع نظر میں ہوتا ہے کہ جناب اللہ اس سے اچھا ترجمہ کوئی نہیں۔ تو شاہ صاحب یہ کنز الایمان ہے، اس کنز الایمان میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بھی لفظ فرار کا معنی بھاگنا کیا ہے، تشریف لے جانا نہیں کیا جو آپ کر رہے ہیں۔ یہ کون سی لغت ہے جس لغت کے تصور میں آپ زچ کر رہے ہیں مولوی یاسین کو کہ جناب والا انہوں نے اس کا ترجمہ جو ہے غلط کیا ہے، گستاخی ہو گئی ہے، اب سارے مولوی جناب والا جڑے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر، یہ بھاگنے کا لفظ جو ہے یہ غلط ہے۔ اب میں آپ کو صرف زیادہ نہیں، ویسے تو زیادہ مرتبہ ہے، صرف 5 مقامات پر دکھا دیتا ہوں کہ لفظ فرار کا معنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی بھاگنا کیا ہے، اور اصحابہ کرام علیہم رضوان کے اس اضطراری حالت میں جو صورت حال تھی انہوں نے نعیم الدین مراد آبادی نے بھی بھاگنا ہی کیا ہے اس کی شرح میں۔ اب یہ پہلا مقام آ رہا ہے، آپ کو دکھا رہا ہے فقیر سورہ احزاب۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ بے حفاظت نہ تھے، وہ نہ چاہتے تھے مگر بھاگنا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بھی فرار کے لفظ کا معنی بھاگنا کیا ہے، اور آگے ایک مقام پر فرمایا قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ وَالْفَرَارُ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہاں پر بھی انہوں نے فرمایا کہ تمہیں ہرگز تمہارا بھاگنا نفع نہ دے گا، اگر موت سے قتل سے بھاگو گے، یعنی لفظ فرار کا ترجمہ وہ اویس روانی صاحب بھی یہ کہتے رہے کہ فرار کا معنی فرار ہی کر دو۔ بھئی فرار کا معنی فرار ہی ہے تو ہماری زبان میں کیا ہے؟ تو اس کا لغوی اعتباری اور اصطلاحی معنی جو اعلیٰ حضرت نے کیا ہے وہ فرار ہونے کا معنی بھاگنا کیا ہے شاہ صاحب۔ اب آپ کو مان جانا چاہیے کہ فرار کا معنی بھاگنا ہے، تشریف لے جانا نہیں ہے جو آپ کر۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنی بریلویت کو اعلیٰ حضرت کی بریلویت سے الگ صورت میں کوئی بیان کریں کہ یہ کوئی الگ سی بریلویت ہے تو اس پر آپ علمی گفتگو دے سکتے ہیں۔ تو گویا اب اگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرار کا معنی بھاگنا کریں تو یہ گستاخی نہیں، اور یاسین قادری کرے فرار کا معنی بھاگنا تو یہ گستاخی ہے۔ یہ کون سی دینی عظمت ہے یا کون سا یہ تصور دین ہے؟ آئیے اب ہم
تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. میں وہ مقامات کی نشاندہی تو ضرور کروں گا بالاستیاب طریقے سے تمام پورے قرآن پاک کے اندر. بہرحال سر دست یہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت مشہور ہو گیا جنگ احد میں کہ حضور شہید ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات نے یہ سارا منظر دیکھا اپنی الوہی نظروں سے. صحابہ کرام علیہم رضوان کے 3 طبقات ہو گئے. ایک طبقہ جو تھا وہ ڈٹا رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ بھی حالات کچھ بھی ہوں ہم نے لڑنا ہے اور مرنا ہے، اور ایک طبقے نے یہی اختیار کیا کہ اب حضور اب نہیں رہے دنیا میں، ہمارا رہنا جو ہے وہ بھی بیکار ہے، ہم بھی لڑیں گے اور مریں گے. اور ایک طبقہ جو ہے وہ حالت اضطراب میں بھاگ گیا. اب قرآن کریم نے اس تصور کو یہ پیش کیا کہ جب انہوں نے کہا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب قتل ہو گئے ہیں تو ہمیں اب کیا ضرورت ہے، وہ بھاگ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر گرفت فرمائی. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، اور جس طرح پہلے انبیاء بھی شہید کر دیے گئے، تو کیا خیال ہے تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے، اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے منہ کر لو گے، دین سے منہ پھیر لو گے؟ نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دینا تھا، دیا، یہی ان کی ذمہ داری ہے. سیرت دینی تھی، اسوہ دینا تھا، وہ دیا، وہی ان کی ذمہ داری ہے. دین تو دے چکے ہیں، اب پھرنے کو کوئی مقصد نہیں رہا. تو لہذا یہاں یہ اس کے حاشیے کے ضمن میں یہ لکھتے ہیں مولانا مراد آبادی جو ہیں، یہ محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ، وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت جب کافروں نے پکارا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اور شیطان نے یہ جھوٹی افواہ مشہور کر دی، تو صحابہ کو بہت اضطرار ہوا اور ان میں سے لوگ بھاگ گئے. انہوں نے بھی بھاگ گئے کا لفظ لکھا ہے، ٹھیک ہے. اور ایک اور مقام پر یہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا اس خاص مقام پر فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو. ہاں یہ آیت نمبر ہے ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان بما ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم. ان کے حاشیے میں وہ لکھتے ہیں نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ کہ جنگ احد میں صحابہ بھاگ گئے، ان میں سے صرف 13 یا 14 باقی رہے حضور کی ذات کے ساتھ، باقی کوئی نہیں رہا، سب بھاگ گئے. اب اگر مراد آبادی علیہ رحمہ بولے کہ وہ بھاگ گئے تو یہ ادب ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرار کا معنی بھاگ گئے، بھاگنا کریں تو یہ ادب ہے. یاسین صاحب کریں اس مفاضلے کے ٹائٹل پر تو یہ بے ادبی ہے. شاہ صاحب اب ان دونوں حقیقتوں کے سامنے حد فاصل کیا ہے؟ اور آپ دلیل سے بیان کر دیں کہ یاسین قادری کا جو ہے بھاگ جانا ترجمہ کرنا فرار کا وہ گستاخی ہے، اور اعلیٰ حضرت کا فرار کا معنی بھاگ جانا کرنا یہ گستاخی نہیں ہے. کیوں ڈرامے کرتے ہو شاہ صاحب؟ جب آپ کا مبلغ علم اتنا نہیں کہ کسی صاحب علم کے سامنے بیٹھ کر آپ کو دلیل پیش کر سکے. وہ ساری ٹرموں میں قرآن پڑھتا رہا اور آپ کہتے رہے کہ پیر صاحب نہیں مانتے.